اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ۔ اس سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کو بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ پر اپنی عاجزی اور انکساری بھری گفتگو کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اور دراصل کلمے کے دونوں حصے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ اگر ہم دوسرے حصے پہ عمل نہیں کرتے تو جنت میں داخلے سے روک لیے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ اگر پاسپورٹ ہے تو محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ اگر ہمارے پاس ویزا نہیں ہوگا تو جنت کے دروازے پہ ہمیں روک لیا جائے گا۔ بہت سارے انبیاء کرام آئے دنیا میں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور ان سب میں سے بہت سے انبیاء کرام کو میرے رب نے القابات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ سے نوازا گیا۔ مگر آپ کا ذکر میرے رب نے اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا ہم نے بلند کیا آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ۔ اگر غور کیا جائے تو لفظ اللہ میں 4 لفظ ہیں، الف، لام، لام اور ہا۔ لفظ اللہ میں 4 حرف ہیں تو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی 4 حرف ہیں، میم، ہے، میم، دال، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے اپنی ہر چیز کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا، ناموں کے لفظ سے لے کے حرف سے لے کے۔ اللہ کے نام میں کوئی نقطہ نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا۔ جب تک قیامت تک اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے گا۔ اذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ نساء، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ میرے نبی کبھی بھی وہ بات نہیں کہتے جو اللہ کے منافی ہو۔ آپ وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ یہ خود قرآن مجید سے ثابت ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بولتے ہیں جو آپ کی طرف وہی کیا جاتا ہے۔ میرا نبی وہ ہستی ہیں کہ جب فرشتے بھی ان کے دربار میں آتے ہیں تو اجازت مانگ کے آتے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبوب ہستی۔ اللہ نے کبھی زلفوں کی قسمیں کھائیں، کبھی واللیل کہا، کبھی والضحیٰ کہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے دربار میں فرشتے بھی پوچھ کے آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، تب تو جبرائیل امین آپ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ملک الموت دروازے میں کھڑے ہیں۔ جبرائیل امین آئیں اور پوچھا، یا رسول اللہ نے فرمایا آنا چاہا ہے میرا محبوب تو لے آنا، نہیں آنا چاہیں گے تو چھوڑ آنا۔ میرے نبی نے فرمایا، جبریل
تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، آسمانوں پہ تیاریاں مکمل ہیں، آپ کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں آسمانوں پہ، مگر میرے نبی فیصلہ وہی ہوگا جو آپ کریں گے۔ آپ جانا چاہیں گے تو آپ کو ہم لے جائیں گے، اگر آپ رہنا چاہیں گے تو آپ کو چھوڑ جائیں گے، اور یہی میرے رب کا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جبریل پوچھ کیا اللہ سے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ وہ جملہ ہے جس کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ آپ کے سامنے حسن و حسین خلفۂ راشدین کی زندگی تھی، آپ کو پتہ تھا وہ شہید ہو جائیں گے، ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ حسن و حسین کی شہادت آپ کے سامنے تھی، لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جا پوچھ کیا میرے بعد حسن و حسین کا کیا حال ہوگا۔ آپ نے پوچھا، آپ نے جبریل سے کہا جبریل جا پوچھ کیا میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری امت کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم رفیق الاعلی، اب میں اللہ سے ملنے کو تیار ہوں۔ تو وہ ہستی جس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا، آج اگر اپنی امت کی طرف دیکھیں تو کیا نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ امت ہے جو بات بات پہ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہماری ہاتھ اور زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے نبی نے جاتے وقت فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ اپنی امت کا احوال اللہ سے معلوم کرنے کے بعد یہ فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کھانا۔ آج ہم کس پہ رحم کھاتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے غریبوں پہ رحم کھانا، بے بسوں پہ رحم کھانا۔ میرے نبی کی زندگی دراصل بہترین نمونہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ سے ملنے کا راستہ دراصل نبی کی زندگی ہے۔ تبھی تو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرمایا۔ میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ہم قدم قدم پہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے نبی کی ایک سنت ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ میرے نبی نے قدم قدم پہ ہمیں بتایا، ایک ایک قدم پہ ہمیں نیکیاں سکھائیں۔ جوتا پہنے تو کون سا پہنے، اتاریں کون سا اتاریں، ایک ایک چیز پہ سنت سکھائی، اور ایک ایک سنت ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہربر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، آمین۔ وفا کا درس ملتا ہے
تو ان کی پاک ہستی سے، وفا کا درس ملتا ہے تو ان کی پاک ہستی سے، جنہیں عرش معلیٰ پر بھی امت یاد رہتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔